السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی جس طریقے سے جو ترکی پہ جو باتیں جو کسے جا رہے ہیں، اس نے یوکرین کو کچھ جنگی جہاز دیا، اس سے رشیا کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، وہ ویسا ہو رہا ہے، یہ سب ہوائی باتیں اور بیکار کے باتیں ہیں۔ یہ گودی میڈیا کا کام ہے، بدنام کرنا اور غلط بتانا، سمجھے؟ یہ روزمرہ کا ایک وہ ہے۔ ہاں، اس کا جو بول رہے ہیں، جو پلین کی جو بات ہے، یہ 2019 میں 19-20 میں بالکل وہ ترکی کا ہی فلائٹ ہے، ترکی کے جنگی جہازیں ہیں، وہ 3 جہازیں اس نے یوکرین کو، جب تعلقات اچھے تھے یوکرین کے، تو اس ٹائم پر ترکی بیچا تھا، اس کو فری میں نہیں دیا تھا، بیچا تھا، فروخت کرا تھا۔ بالکل یوکرین ختم ہو گیا، ہر طریقے سے اس کی طاقت بھی ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اب مرتا آدمی کیا نہیں کرتا، وہ دیکھا ایک دنیا میں ترکی ایک چھاپ بنا رکھا ہے، ایک ڈھاک بنا رکھا ہے، ایک اللہ کی بہت بڑی چیز نازل بھی ہے ترکی کے اوپر، اس لیے طاقت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے ترکی، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ جو یہاں پہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن گودی میڈیا جس طریقے سے بتا رہا ہے کہ وہ ترکی نے یوکرین کو جنگی جہاز دیا، اس سے رشیا کو کافی نقصان پہنچا، اور وہ جواب دے رہا ہے رشیا کو، اس میں کوئی سچائی ہے؟ کوئی باتیں زیادہ کر دے رہے ہیں لوگ۔ مثال کے طور پہ ترکی کا ہی جنگی جہاز ہے وہ، لیکن وہ دیا تھا اس نے 2019 میں، نومبر کے مہینے میں، نومبر 13 تاریخ کو 2019 میں ترکی نے ایسے 3 جنگی جہاز یوکرین کو بیچے تھے، پیسوں میں، فری میں نہیں، پیسوں میں۔ جب یوکرین کے اور ترکی کے تعلقات بہت اچھے تھے، ترکی کے ہی کیا، سارے GCC اور سارے اسلامی ممالک کے بھی تعلقات یوکرین سے جب اچھے تھے، جبکہ یوکرین ایک دوغلا ملک ہے، ایک غدار ملک ہے، ایک دھوکے باز ملک ہے، ایک مسلمانوں کا دشمن ملک ہے۔ یہ ساری دنیا ان چیزوں سے واقف ہے، اس کے باوجود دنیا میں رہنا ہے تو لے کے چلنا پڑتا ایسے لوگوں کو بھی۔ لیکن اس نے ایک اژدہے کا کام کیا، اس کو دوسرا اسرائیل بننے کی تلاش میں تھا، وہی چکر میں تھا، اس لیے اس نے اتنے غلطیاں کیے ہیں جس کی اس کو قیمت چکانی پڑ رہی، وہ بھی مہنگی۔ ہاں، ترکی بیچ کر یوکرین کو واپس نہیں لے سکتا تھا، اس میں بھی ترکی کی غلطی نہیں ہے۔ ترکی کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، نہ میں ترکی کا ہوں، لیکن حق بتانا، سچ بولنا، سمجھانا آپ لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ترکی کے ان جہازوں کو، جنگی جہازوں کو استعمال کرتے ہوئے یوکرین اپنا فی الوقت دبدبہ بنایا ہوا ہے، اس سے جو طاقتور جنگی جہاز ہے اس سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے رشیا کو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ایران نے جو رشیا کو، حالانکہ رشیا کے پاس خود سارے یہ چیزیں ہیں، لیکن ایران بھی 2 جنگی جہاز دیا ہے اس وقت رشیا کو۔ وہ جنگی جہاز ترکی کے ان جنگی جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے میزائل داغی جا رہی ہے، کہاں پہ داغی جا رہی ہے، کتنے میٹر پہ داغی جا رہی ہے، کتنا نقصان کر سکتی ہے، تو اس کو ہوا میں پھوڑ سکتے ہیں، اس کا جواب یہ دے سکتی ہے۔ یہ 2 جہازیں آج بات بھی ہے ایران کی، ہو سکتا کل یا پرسوں میں رشیا کو سونپ دیے جائیں گے۔
لیکن ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے آج اپنے قومی چینل پہ خطاب کرتے ہوئے کہا، اور رشیا کے صدر سے بھی ٹیلی فون پہ وقتی رابطہ کر جس طریقے سے جو وائرل کیا جا رہا ہے، غلط افواہیں پھیلی ہوئی ہے، غلط بیان بازی ہو رہی ہے، غلط باتیں ہو رہے ہیں، اس کی صفائی دی۔ یہی کہا رجب طیب اردگان نے، یہ 2019 کے بیچے ہوئے جنگی جہاز ہے، ابھی یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یوکرین کو ویسی ضرورت بھی پڑے گی کوئی چیز کی، ہم سے مانگے گا بھی تو ہم نہیں دیں گے، لیکن وہ ہم سے کبھی مانگ بھی نہیں سکتا، اس کی نہ تو کوئی صورت ہے نہ تو اس کی کوئی اوقات ہے ہم سے خریدنے کی یا ہم سے منگنے کی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری تھا۔ جس طریقے سے ہمارے کچھ لوگ ہیں جو مسلسل میرے سے رابطے میں ہیں، یہی پوچھ رہے ہیں کہ ترکی یوکرین کی مدد کیوں کیا، جبکہ وہ ایک اسلامی دشمن ہے، اسلام سے اتنا جلنے والا، اور اسلام کے بعض کنٹریوں کو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ کون سے بھی ایسے ملک ہو جہاں پہ جب بمباری ہوئی تھی، چاہے کویت ہو، ایسے کئی کنٹریز ہے بھائی جہاں پہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا یوکرین مسلمانوں کی تباہی میں۔ آج اسی کی مارے اللہ کو غارت ہو رہا ہے، وہ نست نابود ہو رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے وہ۔ تو آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری تھا، اس لیے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دیا میں اور سمجھا دیا۔ آپ گودی میڈیا جو آج تک پہ جو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، ترکی نے یوکرین کو وہ جنگی جہاز بیچا جس سے رشیا تباہ ہو رہا ہے، بالکل تباہی تو رشیا میں مچی ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اب کے بیچے ہوئے نہیں ہیں، وہ 2019 کے بیچے ہوئے نومبر کے مہینے کے، اب کے نہیں ہیں، یہ 3 سال پہلے کے ہیں جو آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یوکرین بالکل ختم ہو چکا ہے، اب اس کے پاس یہی سہارا تھا، اس سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینس کر رہا ہے، لیکن اب وہ جنگی جہازوں کی طاقت کو روکنے کے لیے وہی طاقت کے ایران نے تیار کیا ہے، اور ایران رشیا کو وہ فروخت کر رہا ہے، جبکہ رشیا خود بنا سکتا ہے یہ چیز، رشیا کے پاس بھی وہ صلاحیتیں ہیں، وہ دماغ ہے، وہ طاقت ہے، اس کے باوجود یہاں سے تیار مل رہے ہیں، اس لیے وہ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ باسط ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ اللہ کو اگرچہ منا کے رکھے اس روٹھے ہوئے رب کو، تو تم کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ یا اللہ، السلام علیکم۔